کاشف سے میری ماں کی ملاقات حج کے دوران ہوئی اور ماں نے دل میں ٹان لی کہ اسے اپنی داماد بنائے گی۔ آخر ماں نے اسے شیشے میں اتار لیا اور کاشف نے گھر والوں سے چوری چھپے مجھ سے شادی کر لی۔ ماں نے میرے دماغ میں سسرال والوں کے لیے خوب زہر بھر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ جدہ لے گئے، لیکن اچانک ایک دن ان کی کار کو شدید حادثہ پیش آیا اور وہ جانبدار نہ ہو سکے۔ میری زندگی کی بھیانک شروعات ہو چکی تھی۔ آپا کی صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ کسی کی شادی میں اقبال بھائی نے انہیں دیکھا، تبھی سے دل میں بسا لیا اور اسی کے پاس رشتہ بھیج دیا۔ امی کو گھر داماد کی ضرورت تھی کیونکہ والد صاحب وفات پا چکے تھے اور بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا اور ہمیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ہم معاشی طور پر خود کفیل تھے۔ والد صاحب کی 2 دکانیں اور ایک مکان چھوڑ گئے جن کے کرائے پر گزر بسر ہو رہی تھی۔ اقبال بھائی بھی اکیلے تھے، ان کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ان کی پھوپھی نے انہیں پالا تھا اور انہی نے ان کی شادی بھی کروائی۔ وہ امی کی پرانی واقف کار تھی۔ انہوں نے اقبال بھائی کو سمجھایا کہ اب تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ میری اپنی والد موجود ہے، تم اپنا گھر بساؤ۔ جب یہ بات دلہا بھائی کو سمجھ میں آئی تو انہوں نے گھر داماد بنانا قبول کر لیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہم بے سہارا لوگوں کے لیے نیکی تھی۔ شادی کے بعد انہوں نے میری ماں کو حج بھی کروایا۔ جب امی حج پر جا رہی تھی تو بہت خوش تھی۔ سچ ہے کہ اتنا اچھا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب امی جان کو میری فکر رہنے لگی تھی۔ دلہا بھائی کے جانے والے سعودی عرب میں تھے۔ انہی کے ذریعے امی جان کی ملاقات ایک واقف فیملی سے ہوئی۔ اس فیملی کا بانجا کاشف بہت اچھا لڑکا تھا اور روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا۔ حج کے دوران کاشف نے امی جان کی بہت خدمت کیا اور ان کا دل جیت لیا۔ امی کو وہ بیٹوں جیسا لگا۔ انہوں نے کاشف سے وعدہ کیا کہ جب تم پاکستان آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ 4 ماہ بعد وہ پاکستان آیا، وہ ہمارے گھر بھی آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنا مالدار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کس قدر سادہ اور نیک دل ہے۔ اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ جب امی جان نے اپنی مجبوریاں بتا کر اسے داماد بنانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امی کو میرے رشتے کی فکر دن رات کھائی جا رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں ہمدردی سے سوچے گا، مگر فیصلہ کرنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔ امی ان دنوں بہت مضطرب تھی، چاہتی تھی کہ کسی طرح کاشف کو راضی کر لے اور وہ نکاح کر کے ہی جائے۔ وہ ہر طرح سے اس کا دل جیت نہ لینا چاہتی تھی۔ کاشف 15 روز ہمارے گھر ٹھہرا۔ اس دوران امی نے اس کی ایسی خاطر تواضع کی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ماں میری خاطر کسی کی اتنی خوشامد کر سکتی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف آپا سے محبت کرتی ہے۔ امی جان دیدہ عورت تھی، وہ اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اقبال بھائی سے بھی یہ بات چھپا لی اور کاشف سے کہا کہ ابھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ 15 روز بعد امی نے کاشف کو فون کیا۔ بیٹا، میں دل کی مرزا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم جلدی بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کیا ہے۔ میں بیمار ہوں، تاخیر سے مجھے پریشانی ہوگی۔ بہتر ہے تم ہاں یا نہ جو بھی کہنا ہے ابھی کہہ دو، تاکہ میں امید نہ رہوں۔ میں بے آسرا عورت ہوں، چاہتی ہوں مرنے سے پہلے اپنی جوان بیٹی کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دوں۔ امی نے کچھ اس طرح رکت سے بات کی کہ کاشف کو ہاں کہتے ہی بنی۔ اس وقت لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے سے کام بن گیا۔ ہمدردی کے جذبات سے سرشار اس نوجوان نے ایک مجبور بیوہ کا دل رکھ لیا۔ امی نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے حالات سے آگاہ کر سکتا۔ امی کا خیال تھا کہ اگر وہ والدین کو بتائے گا تو وہ کاشف کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ ان کی کاوشیں رنگ لے آئی اور ان فن میری شادی ہو گئی۔ یہ شادی سے غیراز میں رہی۔ وہ 3 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے جدہ روانہ ہو گئے۔ امی نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں سہاگن تھی اور میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی تھی کہ مجھے دونوں داماد ایسے ملے ہیں جو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ ماں کی بات درست تھی۔ اقبال بھائی نے اپنوں کو خاطر
اپنوں کی ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا، اور اب کاشی بھی اپنے والدین سے کٹ چکے تھے۔ امی جان نے ایک بات میرے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ سسرال والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، ورنہ وہ تیرے میاں کی کمائی لوٹ جائیں گے۔ میں ان دنوں 17 برس کی تھی، عقل سے نہیں سوچتی تھی۔ جو ماں کہتی میں اس پر بنا چون و چرا عمل کرتی۔ امی جان نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ساس سسر کے خطوط شوہر تک نہ پہنچنے دینا۔ اگر وہ رہنے آئے تو ان سے سیدھے منہ بات نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد کاشف جدہ سے لوٹے۔ انہوں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ والدین کی آرزو تھی کہ اپنے بیٹے کا سہرا اپنی آنکھوں میں دیکھے، لیکن جب پتہ چلا کہ بیٹے نے انہیں اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر ہی یہ کام کر لیا ہے تو وہ سخت آرزادت ہوئی۔ تاہم مجھے دیکھتے ہی ان کی تمام آرزدگی دور ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی آرزو تھی کہ وہ بیٹے کی اچھی سی بارات بنائے اور دھوم دھام سے بہو کو بیاہ کر لائے۔ انہوں نے یہ خواہش بھی پوری کر لی، مجھے خود بازار لے کر گئی، عمدہ جوڑے خریدے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ میں ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر اور ان کے گھر والوں کا حسن سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھایا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر بن گیا۔ سسرال میں 15 دن شہزادیوں کی طرح گزارے۔ پھر ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی تو ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور بولی کہ بیٹی، ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی، اور تیرے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے۔ وہاں جا کر خط لکھنا، ہمیں بولنا جانا ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ مگر میں ان کے احسانات کو نہ سمجھ سکی، ان کی محبت کو خوشامد جانا، ان کے آنسو اور دعاؤں کی قدر نہ کی۔ جدہ میں میرے خاوند اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ میں نے اتنی سہولت خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال رکھتے تھے، وہ نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے۔ میں ان کے والدین کی خطوط کھول کر پڑھتی اور پڑھ دیتی۔ انہیں نہ بتاتی کہ ان کے والدین اداس ہیں یا انہیں کوئی تکلیف ہے۔ ہم 10 سال جدہ میں رہے، وہ 3 بار پاکستان آئے، لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے گھر ٹھہرے۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، انہیں بھی میں ددیال نہ جانے دیتی تھی، اور یہ سب میری والدہ کی منشا تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہے، ورنہ وہ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا صحیح، لیکن جب رونق حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے سر پر آتی ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، سکھ کے دن توڑے ہوتے ہیں۔ میری بادشاہی بھی اس دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کی کار حادثے کا شکار ہوئی، اور وہ ناگہانی طور پر اس جان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سارے چراغ یکلخت گل ہو گئے، میرے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، میں دیار خیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے۔ انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان آنے کا انتظام کیا، اور جو رقم کمپنی دے دینی تھی وہ بھی ان کی کوششوں سے مجھے مل گئی۔ میں جتنا عرصہ جدہ میں رہی، ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے، تحائف اور رقوم بیچتی رہی۔ دراصل والدہ کا گھر میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھ پر برا وقت آیا تو مجھے میکے کی طرف دیکھنا پڑا۔ میری بڑی آؤ بگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی والدہ نے لے لی۔ کہنے لگی اگر تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس رقم کے دعوے دار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسہ میرے نام جمع کرا دو۔ یوں امی نے رقم بڑے بیٹے کے نام جمع کرا دی۔ ابائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچ کے لیے دیتے تھے۔ میرے بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ جھوٹی جھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس سسر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا۔
اور ان سے ملاقات نہ ہونے دی، خود بھی نہ ملے اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگی جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہ رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے۔ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ مجھ سے کہا بہو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر بلا تکلف، بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے بعد میں مجھے سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کو ایسا کہہ رہی ہے، ان کو پتہ تھا کہ مجھے کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے۔ اب میں لاکھوں کی آسامی تھی۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ پر بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بہت ظلم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جائے اور بیٹی کا حق غصب کر لے۔ امی بیٹی کے لیے اونچے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ بھائی سارا دن میری ہی گاڑی پر گھومتے پھرتے اور میرے بچے پیدل اسکول جاتے۔ میں چپتی اف تک نہیں کر سکتی تھی۔ ماں جیسی چاہتی تھی ویسا ہی کرتی تھی۔ انہوں نے ایک خوشحال گھرانے میں بڑے بھائی کا رشتہ کر دیا۔ زیور اور بری سب میرے پیسوں سے بنوائی گئی اور دلہن کا کمرہ بھی سجا دیا گیا، گھر کی دوبارہ تعمیر بھی کروا لی۔ اچھے گھروں میں رشتے ہو تو خرچے بھی اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی کی شادی پر ماں نے دل کھول کر خرچہ کیا، شاندار ولیمہ دیا۔ میں اپنے بچوں کا حق مارے جانے پر مہر بے لب تھی۔ یہ وہ رقم تھی جس سے میرے بچوں کا مستقبل وابستہ تھا، اور ماں مجھے جھوٹی تسلیاں دے دیتی کہ حوصلہ رکھ، تیری ایک ایک پائی چکا دوں گی، تیرے بھائی جیتتے رہیں گے، کما کر تیرا قرضہ ادا کریں گے۔ جب تیرے بچے جوان ہوں گے تو تیرے بھائی اس قابل ہو جائیں گے کہ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کر سکے۔ روپیہ کچی میٹی کی ڈیلی کی طرح بکھرتا رہا۔ بھائیوں نے گھر درست کرایا اور 2 مکان جو کرائے پر لگے ہوئے تھے آپس میں بانٹ لیے۔ مجھے والد اور والدہ کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اسی پرانے گھر میں رہتے رہے اور بھائی اپنی بیویوں کے ہمراہ بڑے مکانوں میں جا بسے۔ گویا آنکھ اجل پہاڑ اجل، ہم بھی اجل ہو گئے۔ جب وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تو انہوں نے مجھے اور ماں کو بلا دیا۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگیاں سنوار لی، آسائشیں حاصل کر لی اور اس کے بعد پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں ہیں۔ جب میرا بیٹا وسیم 5ویں جماعت میں تھا تو میں کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی، پڑھی لکھی نہ تھی کہ کہیں ملازمت کی کوشش کرتی۔ ماں سے کچھ کہتی تو وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتی، کبھی بیٹوں کو کبھی مجھے برا بھلا کہتی۔ وہ خود اپنی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی، تمام روپیہ اپنے بیٹوں کو کھلا بیٹھی تھی۔ اب کوئی راستہ نہ تھا، ادھر یہ حال کہ میرے بچے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہو چکے تھے۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی، انہوں نے آئیں بائیں شائی کی اور بھابھیوں نے تو پانی تک کا نہ پوچھا۔ بھائی بولے ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے لٹا دیں گے۔ تک ہار کر گھر بیٹھ گئی۔ جب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، بیگوں کے کڑے حالات میں ایک روز سسر صاحب کا خیال آیا۔ میں نے ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کوئی برائی نہ ڈھونڈ سکی۔ اب دل کی عدالت میں خود کو مجرم پایا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، انہیں گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن میں نے کیا میں نے ان کی اولاد کو ان سے دور رکھا اور بچوں کو انہیں چھونے تک نہ دیا۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی، چھوٹے بیٹے کی دوا لینی تھی کہ اچانک سسر صاحب کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آئے اور بولے کیا بات ہے بہو، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا خرم بیمار ہے، اس کی دوا لینی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بھی مجھے رنجیدہ دیکھ کر افدیدہ ہو گئے، کہنے لگے آؤ میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے پوتے کو گود میں اٹھا لیا، وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، پھر بولے بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر کہوں تو 2 منٹ کے لیے گھر چلے، بچوں کی دادی ان کے لیے بہت اداس ہیں، انہیں دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہے۔ انہوں نے میرے لباس اور بچوں کے نحیف و نزار جسم دیکھ کر ہماری خستہ حالی کا اندازہ لگایا تھا۔
میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے گھر میں قدم رکھا، میری ساس نے کہا، بسم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ آج میری آنکھیں روشن ہو گئی ہے، تم کیسے آ گئی؟ یقین نہیں آتا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لپک کر میرے بیٹے کو گود میں بھر لیا، سینے سے لگایا، پیار کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد میں وہ اپنے بیٹے کی روح کو تلاش کرتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگی اور خود کو لعنت ملامت کرنے لگی کہ میں نے ان لوگوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ میں انہیں ظالم سمجھتی تھی، حالانکہ خود ظالم تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری ذات کی بھی کچھ اہمیت ہے۔ میرے بچوں کو کسی کا تحفظ حاصل ہے اور وہ بے آسرا نہیں ہے۔ جن بھائیوں پر تکیہ تھا وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، اور جنہیں اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ کتنے اچھے نکلے۔ اگرچہ جوان سال بیٹی کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، پھر بھی میرے بوڑھے سسر میرے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آج ان کا ساتھ میرے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے میری اور بچوں کی بھرپور مالی مدد کی۔ وہ عزت و تکریم مجھے اس گھر سے ملی جو واقعی ایک بہو کا حق تھا۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسے سے زیادہ عزت کو جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹی کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگایا کہ یہ ہمارا خون ہے، اور میرے سر پر چادر ڈال دی کہ یہ ہماری بہو ہے اور بیٹی جیسی ہے۔ اس گھرانے کی عزت اس کے دم سے ہے۔ میں سسرال میں رہنے لگی۔ ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی کہ میں نے انہیں تکلیف دی، ان کو ان کے بیٹے سے دور رکھا۔ جن لوگوں سے میں اپنے بچوں کو چھپاتی تھی وہ تو ان پر جان فدا کرتے تھے۔ میرا خیال بھی غلط تھا کہ انہیں دولت کا لالچ ہے۔ انہیں کسی قسم کا لالچ نہ تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ مجھے جدہ کمپنی سے جو پیسہ ملا تھا وہ کتنا تھا اور جو رقم کہاں گئی۔ پہلے وہ کہتے تھے، بہو غم نہ کرو، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ تب میں نے خود انہیں بتایا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم بھائیوں کو امانتاً دی تھی اور انہوں نے خیانت کی۔ سسر کہنے لگی، بیٹی غم نہ کرو، اگر تمہاری بھائیوں کی زندگی میں وہ رقم آ گئی تو گویا تم نے ماں کی خدمت کی اور تم جنت کی حقدار ہو گئی۔ میرے پوتوں پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، واقعی فرشتہ صفت تھے۔ میں نے اب جانا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا سسرال ملا، اور کتنی بد نصیب تھی کہ اتنے عرصے ایسے نیک لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچائی رائے گاہ نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو فطرت کے پاتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فنا کرنے